اور کلمہ توحید کی دعوت لے کر، اس کلمے کو لے کر پوری دنیا میں جانے والے سب کے سب نہیں ہوں گے، چنندہ ہوں گے جنہیں چنا جائے گا اس کام کے لیے، جن کا انتخاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا، نبیوں کا انتخاب کیا لوگوں میں سے۔ اور بڑا علاقہ، بڑے بڑے اس میں کیا ہے، قبیلے آباد تھے، بڑے بڑے قبائل تھے، بڑے معزز لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گھر کا انتخاب نہیں کیا۔ یہود و نصارہ اس بات پر خوش تھے کہ نبی جو آخری نبی آئیں گے وہ ہمارے قبیلے سے ہوں گے، یہود سے ہوں گے، نصارہ سے ہوں گے۔ اوس والے کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے سے ہوں گے، خزرج والے کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے سے ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، انتخاب کیا کہ کس قبیلے سے، بنو ہاشم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا کہ ہم اپنے آخری نبی کو اس قبیلے میں پیدا کریں، ہمارے آخری نبی جو ہوں گے اس قبیلے سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت، حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ، بہت سارے لوگ تھے، لیکن حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم ان کے نسل سے اپنے نبی کا کیا، نبی کی پیدائش کریں۔ حضرت آمنہ کا انتخاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ چنندہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا کام لیتا ہے، سب کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ پڑھ لکھ لینا اور باکمال ہو جانا، انسان سوچتا ہے ہم باکمال ہیں، ہم کمال کو پہنچ چکے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں اور سارے علم ہمارے پاس ہے، لیکن یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اس علم پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس علم کے ذریعے سے آپ سے کام کیا لے رہا ہوں۔ حصول علم کا حاصل ہو جانا کمال نہیں ہے، اس علم پر عمل کتنا ہے اور اس علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کام لے رہا ہے، یہ کمال ہے۔ پڑھے لکھے تو بہت لوگ ہیں، ابھی جاوید اختر ملحد پڑھا لکھا، اپنے آپ کو بہت بڑا ودوان سمجھتا تھا۔ یہی ہوتا ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے نا کہ انسان کو جب علم آتا ہے نا انسان کے اندر، تو اسی علم کے ذریعے سے انسان باکمال ہوتا ہے اور اسی علم کے ذریعے سے انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ جس کو اپنے علم پر گھمنڈ ہونے لگے گا نا وہ کیا ہوتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کو اپنے علم پر گھمنڈ نہیں ہوگا، یہ علم اللہ کے طرف سے عطا کیا گیا ہے، یہ جس کے دل کے اندر ہوگا کہ یہ علم اللہ کے طرف سے ہمارے پاس آیا ہے، تو پھر وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سب کچھ کا انکار، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود میں گھسنا چاہیں گے، جیسے جاوید اختر گھسا کہ دنیا بنانے سے پہلے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا تھا، اللہ کو کس نے بنایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہی اول سے وہی آخر ہے، وہی اول وہی آخر، اس سے پہلے وہی تھا اور جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد بھی وہی رہے گا۔ تو علم کا آ جانا کمال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرما، کہ وہ علم جس سے ہمیں نفع ہو نقصان نہ ہو۔ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ علم جو انسان کو نفع پہنچاتا ہے، ایک وہ علم زار ہوتا ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس علم کی دعا کرنی چاہیے جو علم نفع پہنچائے۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں ذلیل ہوا جاوید اختر، مفتی شمائل احمد ندوی نے کیا کیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا قائم ہے۔ آج مسلمان کیا ہے؟
مسلمان اپنے عقیدے کے اعتبار سے اتنا کمزور ہو گیا کہ آج اگر کوئی ملحد مسلمان کے سامنے بات کرے تو مسلمان ملحد ہو جائے. ہمارے پاس ہے کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم سے کوئی ملحد آ کر بات کرے، اللہ کے وجود پر بات کرے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ نہیں ہے، اور ہم اس کو قائل کر سکے، اسے سمجھا سکے کہ نہیں اللہ ہے؟ نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. ہم سے کوئی آ کر کہے کہ مجھے جہاد، آج تک ہندوستان میں لفظ جہاد پر محمد مدنی صاحب نے وہ جہاد کا لفظ استعمال کیا، چاروں طرف اللہ ہو کیوں کہا؟ جہاد کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم نے اپنے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ لفظ جہاد کے بارے میں ان کے ذہنوں میں بدگمانی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کہہ رہے کہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، وسیم رضوی کے چکر میں اور لوگوں کے چکر میں، ملحدین کے چکر میں آ کر یہ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ان آیتوں کو نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے کتنے کمزور ہو چکے ہیں. ہم نے کوئی محنت نہیں کی عقیدے پر، ہم نے عقیدے پر کوئی محنت نہیں کی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، چاہے جتنا پڑھ لکھ لے، سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ عظمت، محبت. کہ جب اللہ کی محبت دل میں اتر جائے گی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے وہ کام لے لے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پر ایک ملحد ایک مسلمان سے، عام مسلمان سے بھڑ گیا، وہ اللہ کے وجود کا قائل نہیں تھا کہ اللہ موجود ہے، اور مسلمان اس کو سمجھاتا کہ نہیں اللہ ہے، کیا اللہ ہے. اسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اس مسلمان نے کیا کیا؟ ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر زور سے مارا، سر پھٹا، خون نکلا. یہ عدالت پر بات پہنچی، کیس کرنی ہمیں اس نے مارا. جب جج کے سامنے بات گئی تو جج نے پوچھا بات کہاں سے بگڑی تھی؟ کہا بات یہاں سے بگڑی تھی کہ یہ شخص اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہے اور میں اللہ کے وجود کا قائل ہوں. اس پر بزید تھا. کہا پھر کچھ نہیں ہوا. اس شخص نے کہا تم نے ہمیں مارا تھا، میرے سر میں درد ہے. اب جج نے کہا بھائی کیوں مارا؟ کہا میں نے نہیں مارا. کوئی ثبوت؟ کہا اس کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ہم نے مارا؟ کہا ہمارے پاس ثبوت ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، ابھی بھی درد کر رہا. کہا کہ تمہارے سر میں درد ہے؟ کہا سر. تو اس مسلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے درد کو دکھاؤ، تمہارا درد کہاں ہے؟ چوٹ تو سمجھ میں آ رہی، پھٹا ہے، چوٹ تو سمجھ میں آ رہی، درد کہاں ہے؟ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ درد ہے ہمارے سر میں، وہ درد دکھاؤ. جب تم درد دکھاؤ گے تو ہم اللہ دکھا دیں گے. تو ظاہر سی بات درد تو دکھتا نہیں. تو جیسے درد نہیں دکھتا ہے لیکن درد موجود ہے، ویسے اللہ دکھتا نہیں، اللہ موجود ہے. اللہ دکھتا نہیں لیکن اللہ موجود ہے. یہ انسان کو سمجھنا ہوگا، ہر مسلمان کو سمجھنا ہوگا کہ ارتداد کا زمانہ چل رہا، لوگ مرتد ہو رہے ہیں چند پیسوں کے چکر میں، گھر کے چکر میں اور اسکول کے چکر میں، پڑھائی لکھائی کے چکر میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں. ہماری نوجوان نسل مرتد ہو رہی ہے، ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. اسلام کو لوگ چھوڑ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو نہیں بتایا، اپنے بچوں تک ہم اپنی اسلام نہیں پہنچا پائے. آج جا کر دیکھیں سرحدی علاقوں میں، بنگلہ دیش بارڈر ہو، چائنا بارڈر ہو، ان بارڈروں پر جا کے دیکھیں عیسائی مشنری کام کر رہی ہے. یہ عیسائی جا کر وہاں کام کر رہے ہیں، وہ غریبوں کے پاس جا رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں. وہ مسلمان غریبوں کو پیسہ دے رہے ہیں، ان کے بچوں کے لیے فری تعلیم کا کیا کر رہے ہیں؟ بندوبست کر رہے ہیں، فری کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، جو ہمیں کھلائے گا، جو ہمیں پلائے گا، جو ہمیں پہنائے گا، اس کا دین قبول کرنے میں کیا جاتا ہے؟ غریب شخص مسلمان ہو لیکن اس کے اندر اسلام کی اہمیت ہو، اسلام کی عظمت ہو، تو وہ بک نہیں سکتا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے. چار قسم کے لوگ مرتد ہوتے ہیں.
دولت والے، فرصت والے، غربت والے، یہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ دولت ہے وہ دولت کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے ہیں، اور دولت آنے کے بعد اندھا ہو جاتے، پھر وہ سمجھتے سب کچھ ہم ہی ہیں، ہم ہی بھگوان ہیں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ کہ دولت تھی اس کے پاس، بادشاہت تھی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ایک آدمی بالکل فرصت میں، ایک دم کوئی کام دھندا نہیں ہے، ادھر ادھر کی صرف بات سن رہا ہے، نہ قرآن پڑھ رہا، نہ سمجھ رہا، نہ حدیث پڑھ رہا، نہ سمجھ رہا ہے، تو بھی کیا مرتد ہو جائے گا۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کی غربت اسے ارتداد پر مجبور کرے گی، مرتد ہونے پر مجبور کرے گی۔ آج زیادہ تر غریب لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور امیر لوگ مرتد ہو رہے ہیں، یہ دو قسم کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، امیر دولت کی وجہ سے اور غریب مال نہ ہونے کی وجہ سے۔ غریبوں کو سمجھایا جائے، ہم خود سمجھیں اس بات کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، موت کا وقت قریب تھا، 12 بچے تھے ان کے، اور کون ہیں؟ حاکم وقت ہیں، شہنشاہ وقت ہیں، لیکن گھر میں کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ کے بچے ہیں، ان کے لیے کچھ بندوبست کر دیں کہ آپ چلے جائیں تو ان کے کھانے کا سامان ہو جائے، رہنے کا انتظام ہو جائے۔ ایک باپ کی کیا خواہش ہوتی؟ باپ کیوں مرتد ہو رہا ہے؟ اپنے بچے کے چکر میں، اپنی اولاد کے چکر میں مرتد ہو رہا ہے کہ ہماری اولاد کو کہیں کھانے کو مل جائے، ہماری اولاد کو کہیں پڑھنے کو مل جائے، ہمیں رہنے کے لیے جگہ مل جائے، اس وجہ سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ لیکن جب اسلام دل کے اندر ہوگا تو یہ چاہے جتنی مشنریاں کام کر لے اور جتنے لوگ آ کر کام کر لے، جتنی مشن چلا لیا جائے، ان پر نہیں چلے گا مشن۔ کیوں؟ جب اسلام کی عظمت دل کے اندر ہوگی کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے ماننے والے اللہ کی نظر میں کیا ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم نے ان کو سورہ واقعہ سکھلا دیا ہے، ہم نے ان کو سورہ واقعہ سکھلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے روز، اس کے یہاں فاقہ کبھی نہیں ہوگا، یعنی بھوک سے کبھی وہ بھوکا کبھی نہیں رہے گا، پیٹ بھرا رہے گا اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا امت کو۔ آج کس کو سورہ واقعہ یاد ہے؟ کون سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس مجلس میں؟ اس مسجد میں کون ایسا شخص بیٹھا ہے جو سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کرتا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتلا دیا کہ سورہ واقعہ پڑھو، بھوک نہیں آئے گی، غربت نہیں آئے گی، غربت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعاؤں کا استعمال کرو، یہ دعا استعمال کرو، کیا ہوگا؟ کبھی قرض دار نہیں ہوگے، قرض کا پہاڑ تمہارے سر پر ہوگا، دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے کیا کرے گا؟ قرض کی ادائیگی کر دے گا۔ اور کس کو دعائے گا؟ تو آج جو ارتداد کا ہم شکار ہو رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہماری زندگی میں نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہماری زندگی میں نہیں ہے، آج جو آ رہا ہے ہمیں بیوقوف بنا کر کیا کر رہا؟ اسلام سے پھیر دے رہا۔ یہ اسلام، یہ جھوٹی